یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہاں پہ ایک سلطان صاحب نے ریئیکشن دیا کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ نہیں چھوڑے گا. مڈل ایسٹ جغرافیہ اسرائیل کے نظام میں کرنا اس کی مجبوری ہے. اس کے علاوہ نور صاحب ایک امت شکلا کی پاٹھشالہ ہے, وہ باری صاحب سوال کر رہے ہیں, اور کا صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ انٹرنیشنل کورٹ میں مقدمہ جانے سے کیا ہوگا. انٹرنیشنل کورٹ کمزور ملکوں کے لیے, طاقتور ملکوں کے لیے تو ہے ہی نہیں. اور یہ اس لیے کہا ہوگا کیونکہ آپ دیکھیے کہ اریسٹنگ وارنٹ جاری ہونے کے باوجود جب اسرائیل کے پردھان منتری بنجامن نیتن یاہو گئے امریکہ تو ان کا استقبال ہوا, ان کا خیر مقدم ہوا, اور کوئی ایک سوال نہیں. تو یہ شاید اس وجہ سے ہی پوچھ رہے ہیں. جی باری صاحب. ہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دوست کو تھوڑی سی غلط فہمی ہے. یہ امریکہ تو اس کے لیے فرینڈلی ملک ہے, وہی اس کا پشتبان ہے, اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. وہ تو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ساؤتھ افریقہ چلے جائے وہ نیتن یاہو, تو وہاں پر ارسٹ وارنٹ ہے نا نیتن یاہو کے خلاف, اسرائیل کے کئی لیڈروں کے خلاف, تو وہ وہاں کی گورنمنٹ تو گرفتار کر لے گی. لیکن جہاں پہ فرینڈلی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس طرح کا قدم نہیں اٹھاتی ہے, تبھی اس صورت میں ہی جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کورٹ جو بنی ہوئی ہے, اقوام متحدہ ہے, جتنے بھی ادارے ہیں, انٹرنیشنل جو ادارے ہیں, ان میں بالکل جانا چاہیے. اس سے آپ کا کیس مضبوط ہوتا ہے, آپ کا موقف سامنے آتا ہے. آپ انٹرنیشنل کورٹ میں کیوں چلے گئے؟ اسی وجہ سے گئے نا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ اسرائیل جو جنگ لڑ رہا ہے وہاں پہ, وہ جنگ نہیں لڑ رہا ہے بلکہ وہاں لوگوں کی نسل کشی کر رہا ہے, فلسطینی کی نسل کشی کر رہا ہے. یہ اس کورٹ میں جا کر جو تو انٹریم رولنگ میں تو ثابت ہو چکا ہے, اور اسی لیے تو ارسٹ وارنٹ جاری ہوئے. تو یہ دنیا کو تو معلوم ہو گیا ہے نا کہ کیا ہو رہا تھا وہاں پہ غزہ میں 16 مہینے سے, کیا ہو رہا تھا. حالانکہ 75 سال سے وہی ہوتے چلے آ رہا ہے کہ بھائی کس طرح سے وہاں جو لوگ فلسطینیوں کو جو ہے ان کو بے گھر کیا جاتا ہے, وہاں پر یہودی بستیاں بسائی جاتی ہے, زبردستی بسائی جاتی ہے, وہاں بلڈوزر آ جاتا ہے, مکانوں کو سامنے کھڑے ہوئے دیکھ وہ فیملی جو ہے بے بسی کے عالم میں جو ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا مکان جو کئی عرص یعنی کئی نسلوں سے وہ وہاں رہ رہے تھے, اس کو کس طرح سے بے گھر کر دیا جاتا ہے. تو یہ سلسلہ تو 75 سال سے چلا آ رہا ہے, ایسی بات کوئی نئی بات نہیں ہے. اور 7 اکتوبر سے ہی فلسطین کا مسئلہ شروع نہیں ہوا. جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہے, وہ تو 7 اکتوبر جو طوفان الاقصی ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی جو ان کے ملٹری جو جنرل میں سے ایک ہے عز الدین الحداد نے جو تفصیلی ایک انٹرویو دیا تھا الجزیرہ میں, اس نے بتایا تھا کہ ہم نے کیوں کیا یہ اس کے پیچھے کیا مقصد تھا. تو انہوں نے جو ہے اسرائیلی جو خفیہ جو معلومات ہے وہ ہیک کر کے یہ معلوم کرنے کی تھی. 2400 یا کتنے کچھ ہے وہ جاسوسی یونٹ جو ہے, اس سے ان کو یہ پتا چلا تھا کہ اسرائیل جو ہے جتنے بھی مزاحمتی گروپ ہے اسرائیل کے خلاف فلسطین میں, ان سب کی لیڈرشپ کو, ان سب کی لیڈرشپ کو ختم کرنا چاہ رہا ہے ایک ہی جھٹکے میں وہ کر کے. تو یہ جیسی ان کو بھنک لگی تو انہوں نے کہا کہ بھائی دفاع سے بہتر یہ ہے کہ اقدام, جو کہتے ہیں نا ڈیفینس آفینس از بیٹر دین ڈیفینس. تو انہوں نے اسی اسٹریٹجی پر عمل کرتے ہوئے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بھی حداد صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل جو ہے حماس کو کئی سہولیات دینے کی آفر کر رہا تھا, یہ کر رہا تھا, دامے فریب میں لانے کی کچھ کر رہا تھا, یعنی ان کو غفلت میں رکھنا چاہ رہا تھا. تو مگر حماس والوں نے بھی جو ہے اسرائیل کو جو ہے اپنے منصوبے کی ذرا بھی بھنک لگنے نہیں دی, اور وہ اسرائیل کو پلیز کرتے رہے, اسرائیل کے حکمرانوں کو پلیز کرتے رہے, ہاں ضرور ہم آپ کی مدد لیں گے, سب کچھ لیں گے, یہ کرنے. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے تو وہ حملہ کیا 7 اکتوبر کو, اور دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا, بتا دیا کہ اسرائیل ایک جو ہے ناقابل تسخیر ملک نہیں ہے, اس کو تسخیر کیا جا سکتا ہے. اس کا جو ایک بھرم جو بنا ہوا تھا IDF کا اور فلاں کا چنا کا, اور اس کے پیچھے کتنے بڑی بڑی طاقتیں ہیں, اس کے باوجود بھی جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہاں پر جا کے حملہ کیا. اور آج اس جنگ کے نتیجے میں جو 16 مہینے تک جاری رہی, 800 سے زائد اسرائیلی فوجی مارے گئے, 6000 سے زیادہ زخمی ہوئے, اس میں افسران بھی شامل ہے. اب تک اسرائیل نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہے عربوں سے, اتنی بڑی تعداد میں اس کے فوجی نہیں مارے گئے تھے, لیکن اس 16 ماہ کے دوران مارے گئے. اور غزہ والوں کو یعنی حماس اور اسلامک جہاد کو معلوم تھا کہ اس کے ریٹیلیشن میں اس کے خلاف انتقامی اور
جوابی حملے میں اسرائیل جو ہے ٹینک لے کے دوڑے گا, زمینی حملے کرے گا, گھس آئے گا. تو انہوں نے جگہ جگہ جو ہے سرنگیں بھی بچھا دی تھی اس کے لیے, جو بارودی سرنگیں بھی بچھا دی تھی. تو اس سے بہت نقصان ہوا, ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کا بہت نقصان ہوا, اور اس کی اکانومی ڈاؤن ڈول ہوئی. اور خاص بات یہ ہے کہ عوام کے اندر جو ہے ان کا, عوام کا اعتماد متزلزل ہو گیا کہ یہ ہمارے جو حکمراں ہے انتہا پسند عناصر ہے, انتہا پسند جماعتیں ہیں, وہ بھی ہماری دفاع کرنے میں ناکام رہی ہے. 250 لوگوں کو, 240 لوگوں کو اغوا کر کے لے کر جانا انتہائی محفوظ ترین علاقوں سے, یہ بہت بڑی کارروائی تھی. اور اس نے جو ہے بالکل. اور ان کا جی اعتماد متزلزل کر دیا ہے. نہیں نہیں بالکل. اور بارش صاحب یہی وجہ ہے کہ جو لاکھوں لاکھ لوگ اسرائیل چھوڑ کر چلے گئے ہیں, یہ ایک سچائی ہے. اب وہ دوبارہ اسرائیل واپس آنا نہیں چاہتے, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ 40 سے 45% جو کمپنیاں تھیں جو اسرائیل میں کام کر رہی تھیں, وہ بھی اب جو ہے یہاں پہ آنا نہیں چاہتی, انویسٹ نہیں کرنا چاہتی. اور ایک بڑی خبر آ رہی ہے یہاں پہ, دیکھیے ایک بڑی خبر, نور سر جو ہے وہ یہاں پہ اسرائیل میں الگ الگ سورسز کے مادھیم سے خبر ہے, ذریعے سے خبر ہے, یہاں پہ خبر آ رہی ہے کہ ایک سروے ہو رہا ہے کہ نتن یاہو چاروں طرف سے سوال ہو رہا ہے اور نتن یاہو گرتے جا رہے ہیں اپنے لوگوں میں. نتن یاہو مسلسل گرتے جا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ حماس کو ملی بڑی کامیابی, ایگریمنٹ پر ہو رہا ہے عمل, اور 804 کے بدلے 4 لاشوں کے بدلے اب اسرائیل 800 پیلسٹائن جو قیدی ہیں فلسطین کے, ان کو چھوڑنے جا رہا ہے. یہ بالکل تازہ اپڈیٹ یہاں سے آ رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اپنے آپ میں بڑی بات. اچھا, یہ جو خبر آ رہی ہے میں اس پہ تو بات کروں گا, اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر جو اسرائیل سے جڑی ہوئی, اسرائیل کے ایک بڑے لیڈر کا خلاصہ کیا ہے کہ آئی ڈی ایف کو یہی نہیں پتا کہ کیوں لڑنا ہے اور کیا حاصل کرنا ہے. کیا یہ باری صاحب, کیا اس طرح کی جو سوال آتے ہیں یا یہ افواہ ہے, بیکار کی باتیں کہ صاحب آئی ڈی ایف کو پتہ ہی نہیں کہ کیوں لڑنا ہے, کیا حاصل کرنا ہے, جبکہ گریٹر اسرائیل کا بالکل صاف صاف جو ہے اعلان ہے. اور یہ ابھی 2 مہینے پہلے جب ہاسپٹل میں تھے, 1.5 مہینہ پہلے, تب بھی ایک نقشہ سامنے آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, گریٹر اسرائیل کا. دوسرا یہ کہ سیریا میں دمشق تک پہنچنے کی کوشش, لبنان کا حصہ لینا وہاں جا کے. تیسرا یہ کہ پورا کہ فلسطین خالی کرو, یہاں سے جاؤ, ایک سعودی عرب کے اندر ایک نیا فلسطین بنا لو. تو کیا آئی ڈی ایف کو خبر نہیں ہے یہ اس طرح کی خبریں, مطلب مجھے تھوڑا سے بڑا ڈاؤٹ, حالانکہ یہ جو ہے نور سر نے دی ہے, وہ کہاں سے دیا, کیسے دیا, لیکن میں آپ سے چاہتا ہوں کہ کیا اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ کہاں سے آ جاتی ہیں. جی ایسا ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اسی لیے فیکٹ چیکنگ کا جو ہے نا ایک کورس ہے باضابطہ. فیکٹ چیکنگ کا بڑی بڑی جو ایجنسیاں ہے, روئٹرس ہے, کئی لوگ چلا رہے ہیں فیکٹ چیکنگ کا جو ہے. تو خبریں جو ہے کہیں کا کہیں پہنچتی ہے. ابھی میں آپ کو ایک حالیہ خبر کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ کانگریس کے نئی جنرل سیکرٹری جو ٹیم بنی تھی تنظیمی عہدیداران کی, ان کی ایک میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں جو ہے کھرگے صاحب نے یہ کہا کہ یہ الیکٹرول رول مینیپولیشن جو ہو رہا ہے اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے نتیجے میں ہم الیکشن ہار رہے ہیں, یہ جو ہے باضابطہ بڑے پیمانے پہ جو دھاندلی ہو رہی ہے. لیکن ہاں کہ اخبارات نے جو ہے کیونکہ پرو گورنمنٹ ہے, پرو ایک جماعت سے وہ اس کی حامی ہے, وہ خبر کو جو ہے اس طرح سے دبا دیا اور اس کو ایک کلر یہ دے دیا کہ اس نے, کھرگے صاحب نے یہ کہا کہ جو جنرل سیکرٹری سے اگر کانگریس پارٹی ہارتی ہے تو وہ اکاؤنٹیبل رہیں گے, وہ ذمہ دار رہیں گے. جبکہ اصل خبر یہ تھی کہ الیکٹرول مینیپولیشن پہ جو وہ ہوتا ہے, گڑبڑ ہو رہی ہے, اس پر نظر رکھنا ہے ان لوگوں کو اور اس کے لیے تیاری کرنا ہے. تو اسی طرح سے جو خبریں آتی ہیں نا, تو اس طرح کی جو ہے کچھ لوگ اپنے من پسند سے بھی یہ کرتے ہیں, مرضی کے مطابق یہ کرتے ہیں. جبکہ اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے, جو جسے
کینیسٹ کہا جاتا ہے، اس پارلیمنٹ کے اندر جو نقشہ لگا ہوا ہے وہ گریٹر اسرائیل کا لگا ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں. اور نیتن یاہو نے اپنی تقریر میں اقوام متحدہ کی، میں اس آپ کے فورم سے، آپ کے پلیٹ فارم سے اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو تقریر کی تھی وہی تو ٹریگر پوائنٹ بنا ہے کہ اس نے جو ہے فلسطین کا ذرا برا بھی ذکر نہیں کیا تھا، کہ سمجھ گیا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے اب ختم ہو چکا ہے، فلسطین کی آزاد ریاست کا کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں رہا ہے. تو یہ ٹریگر پوائنٹ تھا. اور آئی ڈی ایف وغیرہ وہ ظاہر بات ہے حکومت کا پارٹ ہے، وہ ان کی جو ہے تو فوج ہے، وہ فوج کو نہیں معلوم رہے گا تو کس کو معلوم رہے گا؟ ایسا نہیں ہے. یہ وہ الگ بات ہے کہ ان کا جو جاسوسی نظام ہے وہ ناکام رہا، وہ اسی کی خجالت مٹانے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے تو ظلم ستم کا جو سلسلہ جو جاری رکھا. اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ جنگ جو ہے بند کرنے پر اس وجہ سے مجبور ہوئے کہ وہ اتنی طوالت جو دی گئی، جنگ کو طوالت دینے کی ایک وجہ یہی تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم ہاسٹیج چھڑا کر لے جائیں گے، لیکن ایک بھی ہاسٹیج کو چھڑا کر نہیں لے جا سکے. وہ یہی تو بڑی کامیابی ہے حماس کی، جو بڑی کامیابی یہی ہے کہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، 65 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے، 65 مربع میل کا علاقہ ہے. آپ کا جو ہے یہ پورا یہ اوکھلا وغیرہ کا ادھر کا کچھ ملا لیا جائے، نظام الدین تک ملا دیا، اتنا علاقہ ہوگا وہ 65 اسکوائر کلومیٹر. اس میں سے بھی آپ جو ہے تو وہاں سے ایک بھی ہوسٹیج کو وہ نہیں کر پائے، چھڑا نہیں پائے. تو وہ خجالت بھی تھی ان کی کہ بھائی اتنا سب کچھ ہم نے کر دیا لیکن ہم کسی ایک ہوسٹیج کو بھی جو ہے تو چھڑا کر نہیں لے پائے. تو یہ جو حماس کی جو انتہائی اور وہاں کی جو بھی مزاحمتی تنظیمیں ہیں ان کی جو حکمت عملی ہے، منصوبہ بندی ہے، وہ قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو جھکنے پر مجبور کیا کہ سیز فائر کرو اور ایک کے بدلے جو ہے تو 100 کو چھوڑو. یعنی ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جیسا اب یہ 600 کا جو معاہدہ ہوا ہے کہ اسرائیل جو اس میں ڈیلے کر رہا تھا، تاخیر کر رہا تھا، انہوں نے کہا تھا حماس نے کہ ہم اس کو توڑ دیں گے معاہدے کو اگر اسرائیل نہیں چھوڑتا ہے. اب وہ معاہدہ ہو چکا ہے، اسرائیل ان 600 فلسطینی قیدیوں کو جو ہے چھوڑنے والا ہے. تو یہ ہوتی ہے ایک یعنی آپ کے اندر حوصلہ ہے، ہمت ہے، منصوبہ بندی ہے، آپ غیر جذباتی انداز میں کام کرتے ہیں تو تب یہ جو ہے اس طرح کے نتائج آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ چیز جو ہے حماس نے، وہاں کی جو ریزسٹنس تنظیموں نے بتا دیا ہے، عوام نے بھی بتا دیا، کیونکہ عوام کو سب سے زیادہ بھگتنا پڑا ہے نا. ایسی بات نہیں ہے کہ عوام ہی وہاں پہ سفر ہوئی ہے سب سے زیادہ. ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد جو ہے اس میں شہید ہوا ہے اور یا کوئی نہ کوئی زخمی ہوا ہے. پورا جو ہے وہاں کا انفراسٹرکچر جو ہے، چاہے وہ الیکٹریسٹی کا ہو، اس کے بعد جو ہے آپ کے پانی کا ہو یا ہیلتھ سروس کا ہو یا صفائی ستھرائی کا ہو، سب چیزیں تہس نہس کر کے رکھ دیا اس نے. پورا کے پورا جو ہے اس کو کھنڈرات میں تبدیل کر کے رکھا اسرائیل نے. اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہے مرضی سے کڑے ہیں، جواں مرضی سے کڑے ہیں اور ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. یہی چیز جو ہے دنیا کو جو ہے نا اپنا جو ہے تو گرویدہ بنا لیتی ہے.